بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ شادیوں اور ولیماؤں میں بڑی تعداد میں مرغیوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ذبح کرنے والے شروع میں تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، لیکن بعد میں صرف ذبح کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ ذبیحہ حلال شمار ہوتا ہے یا حرام، اور ایسی شادیوں میں جانا کیسا ہے؟ تو جاننا چاہیے کہ کتنی بھی بڑی مقدار میں جانور ذبح کیے جا رہے ہوں، ان میں سے ہر ایک پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے، اور جس جانور پر بھی جان بوجھ کر نہ پڑھا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ انعام کی آیت نمبر 121 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور مت کھاؤ اس کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور بے شک وہ فسق ہے۔ اور فتاوی شامیہ میں آتا ہے وَلَا تَحِلُّ الذَّبِيحَةُ مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ التَّسْمِيَةِ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا لِنَصِّ القرآن، اور حلال نہیں ہے اس کا ذبیحہ جو جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑ دے، یعنی بسم اللہ کہنا چھوڑ دے، چاہے مسلم ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، قرآن کی نص کی وجہ سے، یعنی قرآن میں اس کی ممانعات آنے کی وجہ سے۔ اب جانوروں کی تعداد تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، ہر صورت میں یہی حکم ہوگا۔ چنانچہ بدائع الصنائع میں آتا ہے وعلى هذا يخرج ما إذا ذبح شاة وسمى ثم ذبح شاة أخرى يظن أن التسمية الأولى تجزي عنهما لم تؤكل۔ اگر بسم اللہ کہہ کے ایک جانور ذبح کرے، پھر اس کے بعد دوسرا جانور یہ گمان کے ساتھ ذبح کرے کہ پہلا جو بسم اللہ کہا گیا ہے وہی دوسرے جانور کے لیے بھی کافی ہو جائے گا، تو وہ جانور نہیں کھایا جائے گا۔ وَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُجَدِّدَ لِكُلِّ ذَبِيحَةٍ تَسْمِيَةً عَلَى حِدَةٍ، اور ضروری ہے ہر جانور کے لیے علیحدہ علیحدہ بسم اللہ کہے۔ البتہ اگر یہ صورت اختیار کی جائے کہ ایک بہت بڑی دھاری بنا لی جائے اور اس میں کئی مرغیوں کو اس کے نیچے رکھ دیا جائے، اس طور پر کہ ایک مرتبہ اگر اس دھاری کو ہلایا جائے تو اس سے وہ ساری مرغیاں ایک ساتھ ذبح ہو جائیں، تو ایسی صورت میں اگر ایک مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس دھاری کو یا اس لمبی چھری کو ہلائے تو پورے جانور ایک ساتھ کٹ جائیں اور صحیح طریقے سے ذبح ہوں، تو یہ حلال ہوگا۔ چنانچہ اس کی مثال بدائع الصنائع میں یوں آتی ہے فَأَمَّا الرَّمْيُ وَالْإِرْسَالُ فَهُوَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَإِنْ كَانَ يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ فَتُجْزِي فِيهِ تَسْمِيَةٌ وَاحِدَةٌ، جیسا کہ اگر کوئی شخص شکار کرنے کے لیے بسم اللہ کہہ کے تیر پھینکے اور اس سے دو جانور شکار ہو جائیں، تو ان دونوں کے لیے ایک ہی بسم اللہ کافی ہو جائے گا، کیونکہ جانور اگرچہ کہ دو ہیں لیکن ان کو حلال کرنے کا جو فعل ہے وہ ایک ہے، اور اس ایک فعل کے وقت بسم اللہ کہہ دیا گیا ہے، اس لیے اس ایک فعل سے دونوں جانور حلال ہو گئے۔ لیکن اگر صرف پہلے جانور پر بسم اللہ کہہ کے ذبح کیا جائے اور اس کے بعد باقی جانور بغیر بسم اللہ کے ذبح کیے جائیں تو پہلا جانور تو حلال رہے گا، باقی کے پورے حرام رہیں گے۔ اب کیا ایسی دعوتوں میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو خواہ مخواہ کے شک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں یا کوئی معتمد شخص آپ کو بتایا ہے کہ فلاں مخصوص دعوت میں اس طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو اس دعوت میں آپ شرکت تو کر سکتے ہیں، لیکن اس ڈش میں سے نہیں کھا سکتے جس کا جانور صحیح طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی خبردار کر دینا چاہیے۔ لیکن اس کی وجہ سے ہر دعوت پہ شک نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں مسلمان موجود ہیں، مسلمان ذبح کر رہے ہیں، وہاں آپ کو مزید تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، آپ بے فکری کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کوئی ایسے ایریے میں ہے جہاں اکثر غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے، غیر مسلم علاقے میں ہیں،
یا ایسی جگہ پر ہے جہاں مشہور ہو چکا ہے کہ یہاں صحیح طریقے سے ذبح نہیں کیا جاتا ہے، تو ایسی جگہ پہ آپ کو دریافت کرنا چاہیے، کیونکہ فقہائے کرام نے قاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ جہاں اکثر ذبح حلال طریقے سے ہوتا ہو، جیسا کہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، تو ایسی جگہ پہ آپ کو دریافت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جہاں اکثر غیر شرعی طریقے سے ذبح ہوتا ہو ویسی جگہ پر آپ کو دریافت کرنا چاہیے۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔